آج چلتے پھرتے صرف 11 بار پڑھ لو، شام تک 1200 کروڑ بھی مانگے گا تو مل جائے گا، کیونکہ آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات ہے۔ آج رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا، جسے صرف چلتے پھرتے 11 بار پڑھنے والا رب کریم سے 1200 کروڑ مانگتا ہے تو مل جاتا ہے، رب کریم سے رزق اور دولت مانگتا ہے تو مل جاتا ہے، رب کریم سے من پسند نوکری، شادی، دنیا جہاں کی کسی بھی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ ماہ رمضان جو کہ عصمت والا، برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی پہلی جمعرات آ چکی ہے، جسے نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رب کی رحمتوں و برکتوں سے جولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، آپ تو جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا برکت والا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات ہر کسی کو نمازی بنا دیتی ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کو وسیع فرما دیتی ہے، ہر گھر میں صبح و سحری کے وقت رونق لگ جاتی ہے، افطاری کے وقت دسترخوان سجا دیا جاتا ہے۔ یہ سب رب کی نعمتیں ہیں، یہ سب رب کی طرف سے ہے۔ اور آج ایک ایسا عرشی موتی لے کر آیا ہوں، آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کلمات عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کی اتنی قدر و قیمت کہ رب کریم نے ان کو اپنے عرش پر رکھا ہے، اور یہ چھوٹے سے کلمات ہیں جنہیں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اسے عرشی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور جو کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی یہ دعا پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ دعا رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ رمضان کی نوچندی جمعرات کا خاص وظیفہ ہے، رمضان کی پہلی جمعرات کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ اللہ والو، آپ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن جو بھی پڑھتے ہیں، جیسا بھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، تہجد کی نماز، نوافل اور بے شمار وظائف پڑھتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ خاص الخاص اور مستند وظیفہ پڑھتا ہے، جو اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے، جو رب کریم کو راضی کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے بہترین ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کی پہلی جمعرات کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف چلتے پھرتے 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے 1200 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، جبریل امین فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی خواہشات کو پورا نہ کرائے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات انعامات سے جولیاں بھر دیتی ہے۔ ماہ رمضان کو اتنی فضیلت و برکت حاصل ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ شعبان کے مہینے، رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے۔ شب معراج گزر گئی، شب برات گزر گئی، صرف یہ کہتے کہتے کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، اس دوران شعبان بھی گزر گیا، رجب بھی گزر گیا، تمام کی تمام قبولیت کی گھڑیاں گزر گئیں۔ اب آج رمضان کا مہینہ باقی ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے اگر کوئی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ، یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لے۔ اگر کوئی پرانی سے پرانی پریشانیوں کو، بعض اوقات بندہ کئی سالوں کی غربت کا، کئی سالوں کی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، بے شمار محنت و مشقت کے باوجود، لوگوں کی ٹھوکریں، در در کی تانوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو ایسے تمام دکھیاری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا چلتے پھرتے 11 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو غیب سے مل جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔
آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج موقع ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، آج موقع ہے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کرانے کا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ قبولیت کی گھڑیاں پائے اور یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی جمعرات آ جائے، رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کا دن آ جائے، تو آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہے، افطاری کے وقت، تراویحوں کے بعد، نماز عشاء کے فوراً بعد کسی بھی وقت پڑھ لو۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وظیفہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر رمضان کی پہلی جمعرات کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا، جو عرشی موتی ہے، جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، صرف ایک بار پڑھ کر رب کو راضی نہیں کر سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج میری تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمت کا عشرہ ہے، رمضان کی پہلی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کر صبح مانگتا ہے تو شام افطاری سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آج ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جلد اس کی خواہشات پوری ہو جائیں، جلد گھر کے حالات بدل جائیں، جلد مصیبتوں پریشانیوں سے جان چھٹ جائے۔ تو جو لوگ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، رات کو فقیر سوئیں، صبح بادشاہ بن کر اٹھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کی پہلی جمعرات کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف چلتے پھرتے 11 بار پڑھ لو۔ رب کریم نے چاہا تو بگڑے کام سنور جائیں گے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پورا سال جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو، کہیں بھی مصروفیت ہے، دکان دفتر، صرف چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ عمل لازمی کر لو، پھر دنیا کا جو کام کرنا ہے کر لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن کرنا ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے۔ اس سے پہلے رمضان کی پہلی جمعرات کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور رب کریم ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو کریم ہے۔ آج تیرے بندے تیرے سامنے گناہ گار سیاہ کار بیٹھے ہیں۔ آج اس رحمت کے عشرے میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جوان بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ مولا، آج تیرے سامنے بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور تیری رضا پانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین، آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ توجہ، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، مائیں، بزرگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب رمضان کی پہلی جمعرات کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اس ہر مقصد کی نیت کرنا جو آپ کو چاہیے۔ آج نے اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے 100% گارنٹی کے ساتھ ملتا چلا جائے گا۔ یہ رمضان کی پہلی جمعرات ہے، یہ رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، رب کو لوٹنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں، برکتیں، جولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتا، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ اب یوں محسوس کیجیے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کے سامنے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسا قرآنی عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک جلالی اسم اعظم پڑھنا ہے جسے یا ذل جلالی والاکرام کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ رب کریم کا وہ نام ہے جسے پڑھنے والا رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، رب کی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، جب کوئی بندہ رمضان کی پہلی جمعرات، نو چندی جمعرات کے دن یا ذل جلالی والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی رحمت والے عشرے میں رب کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں۔ جب رب کی رحمت اپنے جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب راضی ہو گیا ہے، رب نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی مشکلات پریشانیوں کا ایسے خاتمہ ہوگا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھتے دوران یاد رکھنا رب کی رحمت اپنے جلال میں ہوگی، پھر بن مانگے ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، 11 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رمضان کی پہلی جمعرات سال میں ایک بار آتی ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتی ہے، برکتیں لاتی ہے، خوشیاں لاتی ہے، سلامتی لاتی ہے، اور اگر کوئی اس جمعرات کو لاپرواہی میں گزارے گا، اگر کوئی 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اب یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج رمضان کی پہلی جمعرات کا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا جسے 11 بار پڑھتے ہی رب کریم غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو رزق دولت لے کر آ جاتے ہیں، اور جب غیب سے فرشتے آتے ہیں رب کے حکم سے آتے ہیں، پھر دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ آپ نے جو عرش کو ہلا دینے والی دعا، یہ رب کے پسندیدہ کلمات ہیں، اور رب کے پسندیدہ الفاظ کو پڑھنے والا بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں، اپنی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اس دعا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں ایک بار آتی ہیں۔ آج اس وقت کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج یہ دعا جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، توجہ سے سنیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جسے نبوی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم کو یہ الفاظ اتنے پسند کہ رب نے ان الفاظ کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ ان الفاظ کو عرشی موتی بھی کہا جاتا ہے، اور ان الفاظ کو پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جب نبی کریم کو یہ پسند ہے، رب کو بھی پسند ہے، اور جب یہ الفاظ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھے جاتے ہیں، غیبی فرشتے آتے ہیں اور رب کے حکم پر مقدر کا ستارہ چمکا جاتے ہیں۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جولیاں بھر بھر کر نوازتی ہے۔ آپ نے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے الفاظ۔ یہ وہ دعا ہے جو نبوی دعا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یا میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ اگر 11 بار یہ دعا پڑھتے دوران ہی آپ کو خوشخبری نہ مل جائے، آپ کے بگڑے کام سنور نہ جائیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ نہ ہو جائے، قرض داروں کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا، ہر طرح کے مسائل ختم نہ ہو جائے، تو پھر کہنا۔ اب توجہ سنیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، یہ شفائیہ کلمات ہیں، یہ رزق کی برسات کرا دینے والے دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے پڑھنے کے بعد بندے کو مانگنا نہیں پڑتا، بندے کو کوشش نہیں کرنا پڑتی۔ رب کی ذات ہر شے کو خود آپ کے قدموں میں لا رکھتی ہے، ہر کامیابی خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، نسلیں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بند کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ اپنی موجودہ مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جس گھر میں رحمتیں برکتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، آج رمضان کے پہلے عشرے، رحمت کے عشرے میں رمضان کی پہلی جمعرات کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف اور صرف 11 بار پڑھیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی دکھا دوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب رب کی ذات راضی ہے، اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، اب رب کریم سے جولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جسے یا غنیوں یا مغنیوں کہا جاتا ہے۔ یا غنیوں یا مغنیوں، 1 بار ہو گیا۔ یا غنیوں یا مغنیوں، 2 بار ہو گیا۔ یا غنیوں یا مغنیوں، 3 بار ہو گیا۔
یا غنی یا مغنی رب کریم کے یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا فقیر بھی ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ یا غنی یا مغنی پڑھنے والا مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ یا غنی یا مغنی کو جو بندہ رمضان کی پہلی جمعرات پڑھتا ہے رب کی ذات غنی کر دیتی ہے، رب کی ذات رزق اور دولت کے خزانے کھول دیتی ہے، رب کی ذات راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتی ہیں۔ رمضان کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے والا رب کعبہ کی قسم رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات جولیاں بھر بھر کر نوازتی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے، کیونکہ آج چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر آج رمضان کی پہلی جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ یہ موقع رب سے مانگنے کا ہے، یہ موقع خزانے لوٹنے کا ہے، یہ موقع اپنی جولیاں بھروانے کا وقت ہے۔ آپ نے یا غنی یا مغنی کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی یا مغنی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر توجہ کیجیے گا، یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران اگر تو کوئی بندہ آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کا کرتا ہے، کوئی بندشیں لگاتا ہے، کوئی رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یا غنی یا مغنی کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے اس دشمن کو یا اپنے اس بندے کو جس پر آپ کو شک ہے ذہن میں رکھ کر یا غنی یا مغنی پڑھیے گا، وہ راستے سے نام و نشان مٹ جائے گا، طاقتور دشمن بھی راستے سے ہٹ جائے گا، پھر جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کے خاص اعمال مستند اور مچرب عمل ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو بھی مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، 1200 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ سچی توبہ کے فوراً بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر مانگیے گا۔ اور آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد لاپرواہی مت کرنا، کوتاہی مت کرنا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد انعامات لینے کا وقت ہے، رب راضی ہے، عرش الہی سے لٹکے ہوئے نبوی عمل کو، نبوی وظیفے کو پڑھنے کے بعد اب رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ دل میں جو آتا ہے مانگتے چلے جاؤ، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہے تو مولا اپنی شان کریمی کا واسطہ اس غلطی کی معافی فرمائے۔ غلطی کی ابھی معافی فرماتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔